علماء ہند نے، مولانا ارشد مدنی نے آپ کو آواز دی ہے، آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے آرام کو چھوڑا اور یہاں تک آنے کی زحمت دوبارہ فرمائی۔ یاد رکھیے، ہم صرف سننے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، ہم دیش کے حالات کو بدلنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جب ہم اپنے بڑوں کی قیادت میں جمع ہوتے ہیں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ظالم میدان چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کچھ فرقہ پرست طاقتیں ایسی ہیں جو مدارس کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں۔ کبھی مدارس کو نوٹس جاتے ہیں، کبھی حساب و کتاب کے بہانے سے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان مدارس کو مت چھیڑو، انہیں چلنے دو۔ یہی وہ مدارس ہیں کہ جن کی جدوجہد سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، اگر وہاں کے اکابر نہ ہوتے اور مدارس کے جوان، بوڑھے اور وابستہ لوگ ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں نہ دیتے تو آج بھی یہ ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا۔ مدارس کے لوگوں نے آزادی وطن کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوما، آزادی وطن کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ مولانا ارشد مدنی کے والد محترم مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آزادی وطن کے خاطر مالٹا کی قید میں رہ کر انگریزوں کی صعوبتیں برداشت کی، اور جب مالٹا سے آزاد ہو کر کے ہندوستان آئے تو گھر میں نہیں بیٹھے، پھر میدان عمل میں نکلے۔ کبھی نینی جیل میں بند کیا گیا، کبھی سابرمتی جیل میں بند کیا گیا، کبھی سہارنپور جیل میں بند کیا گیا، کبھی مراد آباد جیل میں بند کیا گیا، لیکن ہر طرح کی قربانی دی، مگر دیش کی آزادی کے لیے کسی سے کوئی سودا نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب تک اس دھرتی پر مدرسے باقی رہیں گے، یہ دھرتی آزادی کا سانس لیتی رہے گی، اور جس دن مدرسوں کو اوپر قدغن لگانے والے کامیاب ہو گئے تو یاد رکھو اس دھرتی کا وجود بھی مٹ جائے گا۔ اس لیے میں ہندوستان کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، جس کا آپ نے ابھی حضرت مولانا اسد مدنی نائب صدر جمعیت علماء ہند کی زبانی جس کا تذکرہ سنا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، آج ہمارا دل دکھا ہے، ملک کے گوشے گوشے میں نبی کریم علیہ السلام کی شان رسالت میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ ہماری جان آپ پر فدا ہے، اور آج کوئی بھی کھڑا ہو کر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہمارا دل دکھا ہے، مگر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لے کر کے کوئی کسی طرح کا رد عمل ظاہر نہ کریں۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم روڈ جام کریں، دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں، دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم قانون کو توڑیں تاکہ مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھوسا جائے، اور جو گستاخی کا مجرم ہے اس کو پتلی گلی سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ آؤ، جمعیت علماء آپ کو آواز دیتی ہے، اور کیا کہتی ہے جمعیت؟ میں اس جلسے کی تیاری میں ایک ضلع میں گیا تھا تو مجھ سے ایک ساتھی نے عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک شخص نے نبی کی شان میں گستاخی کی
تو ہمارے پاس انٹیلیجنس کے لوگوں کا فون آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھی نے جمعیت کے ایک کارکن نے جو جواب دیا وہ مجھے بہت پسند آیا. اس نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم تو ایڈمنسٹریشن کو دیکھ رہے ہیں, اب تو کرنے کا کام اس کا ہے, ہمارا کرنے کا کام نہیں ہے. ہم دیکھیں گے آپ مجرم کو پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے, ہم دیکھیں گے کہ آپ اس کے اوپر سخت قسم کی دھارا لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے, ہم دیکھیں گے کہ آپ اس کے خلاف صحیح طور پر کارروائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اور اگر نہیں کریں گے آپ تو ہم قانونی طور پر ایسے تمام مجرموں کو کئی سارے کردار تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے. لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم کریں گے تو ہماری بات میں قوت پیدا ہوگی, ہم اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ دشمنوں کے دلوں میں ہمارا رعب بیٹھے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود اللہ رب العزت نے فرمائی ہے اور آپ کی شان اللہ کے بعد سب سے بڑی شان ہے. اللہ ہمیں آپ کی عزت اور دنیا والوں کو آپ کا احترام کرنا سکھائے. یاد رکھو مسلمانوں, اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے دھرم گرو کو برا کہیں. اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی خدا کی شان میں گستاخی کریں. اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی کتاب کے لیے, کسی کی مذہبی کتاب کے لیے کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکالیں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو خدا کے سوا کسی اور کو خدا مانتے ہیں ان کے باطل خداؤں کو برا مت کہو, اس سے نفرتیں بڑھیں گی,